من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس بات پر قابل مدح اور تعریف سمجھتا ہوں کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ حضرات دین کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر آپ بڑے اطمینان سے جمع ہو کر بیٹھے ہیں. آج میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں میں پہنچ بھی سکتا ہوں یا نہیں، لیکن دل یہ بھی گواہی دیتا تھا کہ میں انشاءاللہ آج مسلمانوں کے اس اجتماع کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. یہ دل گواہی بھی دیتا تھا. تو ایک چیز ہوتی ہے جہان میں صورت، شکل، اس کے اعتبار سے مایوسی ہو رہی تھی، اور دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اگر اللہ نے مدد فرما دی تو میں ضرور پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب ہوا کہ کام بنانے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے نا. اچھا، یہ بھی آپ امید نہ کریں میں کوئی سر لگاؤں گا، یہ بھی امید نہ کریں کہ میں کوئی بہت زیادہ جوشیلا بیان کروں گا، میں صرف ایسے باتیں سناؤں گا اور بلا ترتیب، بغیر مرتب کے، بغیر رٹے لگائے. اب جو مضمون میرے ذہن میں آ رہا ہے، یقین مانے آنے سے پہلے میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا، لیکن ذہن میں آ گئی بات تو اب آپ سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ المزمل میں فرمایا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ صبر کریں اور آپ کارساز پوری کائنات میں سے کسی کو نہ سمجھیں. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، آپ صرف اور صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھیں. صرف کس کو؟ ہمارا کارساز اللہ ہے نا. ہم سب کے کام بنانے والا اللہ ہے. اگر زمین بنجر ہو، اس زمین کو منبتہ بنانا، اس زمین کو اگانے والی بنانا اور اس میں سے سبزہ اور کھیت ہرے بھرے نکالنا، یہ کس کا کام؟ اللہ کا کام. یقین مانیے
صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، صور اور اشکال ہیں، لیکن ان سے آپ مایوس ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو صورتیں شکلیں مایوس کریں گی، بندے بھی آپ کو مایوس کریں گے، دوست بھی مایوس کریں گے، بعض اوقات جگری دوست بھی مایوس کریں گے، بعض اوقات اولاد بھی مایوس کرے گی، بعض اوقات ماں باپ بھی آپ کو مایوس کریں گے، بعض اوقات آپ کو بیوی مایوس کرے گی، بیوی کو خامد مایوس کرے گا، لیکن خدا کی قسم خدا کبھی بھی مایوس نہیں، خدا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، ساری کائنات آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کارساز سمجھے تو صرف اور صرف اللہ۔ یہ میں نے ایک سورت کا حوالہ دیا، ذرا اور جگہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے اپنی صفت وکیل ذکر کی ہے۔ وکیل کا معنی کارساز، کارساز فارسی کا لفظ ہے، اور کارساز کا معنی کام بنانے والا، یہ ہے اس کا معنی، کام بنانے والا۔ آج ہمارا نظریہ بن گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اختیار کریں آپ، کیونکہ یہ جہان دار الاسباب ہے، اس لیے اسباب اختیار کریں ہم، اسباب کو چھوڑیں نا، لیکن اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کریں۔ کام بنانے والا کون؟ آج کا بس میں یہ سبق خود بھی دہراتا ہوں اور آپ کو بھی یاد کرواتا ہوں، تازہ کرواتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بہت ساری صفات سورہ احزاب میں ذکر کی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایسا سراج، یہ نہیں فرمایا سراجن نجیرا کہ خود چمکتا ہے، نہ منیرا باب افعال سے اسم فاعل اللہ نے ذکر کیا، ایسا چراغ جو دوسروں کو روشن کرتا ہے، سراجم منیرا یہ فرمایا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے شمسم منیرا، سراجم منیرا کیوں کہا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو؟ یہ ساری یہ تردن للباب آ رہی ہیں ساری باتیں ضمناً۔ آگے میں وہ صفت پڑھتا ہوں، صفت وہی یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا وکیل، وہ آ رہی ہے، لیکن چلو بات آئی تو یہ بھی سن لیں، اللہ نے شمسم منیرا ذکر نہیں کیا کہ ایسا سورج جو روشنی کرنے والا ہے، حالانکہ سورج بھی تو روشنی کر رہا ہے نا۔ فرمایا اس لیے کہ جو سورج کی روشنی ہے نا اس میں تپش ہوتی ہے، اور ہمارے نبی میں تپش نہیں ہے، ہمارے نبی میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے فرمایا وسراجم منیرا۔ پھر منیر کی صفت لا کر اس سراج سے احتراز کر دیا کہ بعض چراغ ایسے ہوتے ہیں کبھی کسی میں تیل ختم، کبھی اس کی بتی خراب ہو گئی، فرمایا محمد ایسا چراغ ہے اس کی روشنی قیامت تک بلکہ بعد القیامہ بھی جاری رہے گی، یہ دنیا کے چراغوں کی طرح نہیں ہے۔ وسراجم منیرا۔ آگے پڑھ دوں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے میرے نبی یہ تو آپ کی صفات ہے نا، لیکن آپ کو ماننے والے ان کو بھی خوشخبری دے دو، کیا اللہ کی جانب سے ان کے لیے فضل کبیر ہے، بڑا فضل ہے، میرے آپ کے لیے انشاءاللہ بڑا فضل ہے، فضلاً کبیرا۔ اور آگے اس صفت کے لیے یہ سارا کچھ میں نے پڑھا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کہنا مان تو کس کا اور نہ کس کا، نہ کافروں کا کہنا مانیے نہ منافقین کا کہنا مانیے، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ساری دنیا کے کافر مل کر، ساری دنیا کے منافق مل کر آپ کو اظہار دینا چاہیں، آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیں، اے میرے نبی ان کی تکلیف کی پرواہ نہ کر، اے اللہ ساری دنیا مخالف ہو جائے میرے کام کون بنائے گا؟ اللہ
نے فوراً کہہ دیا کیا؟ وَدَا أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر آپ توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے، سارے کام آپ کے اللہ بنا دے گا۔ آپ حضرات بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جو پڑھا تھا شہر رمضان وہ تو آیا نہیں ہے، آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بات تو آپ میری سمجھ گئے ہوں گے، ہم سب کے کام دکان سے بنتے ہیں، زمینوں سے بنتے ہیں، ہماری کام ملوں سے بنتے ہیں، فیکٹریوں سے بنتے ہیں، ہمارے کام سرکاری ملازمتوں سے بنتے ہیں یا نجی ملازمتوں سے بنتے ہیں، یہ اسباب ہیں، کام بنانے والا آپ ساتھ بولتے جائیں تاکہ میرا مظفر گڑھ آنا اور پھر ٹبے کے اوپر آنا، یہ کون سا ٹبا ہے مولانا جی؟ کریم آباد، تو یہاں تو کرم ہی کرم ہوگا اسے ٹبے پر اللہ کا۔ ہاں جی، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہاں جی سارے بزرگ آپ چست ہو کے بیٹھے ہیں نا، ہمارا وکیل کون؟ اللہ جی۔ وہ کہتے ہیں نا دنیا کی عدالت میں، یار تمہارا فلانے کے ساتھ جھگڑا ہے، کوئی وکیل بھی تکڑا رکھا ہے یا نہیں؟ ہے جی، وکیل کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط، یار 50,000 فیصدی ہے، 1,00,000 فیصدی ہے، 5,00,000 فیصدی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا بحث کرنے والا وکیل ہے عدالت میں۔ تو دنیا کے کامیاب وکیلوں کو آپ جی فیس دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی صفت بھی تو وکیل ہے۔ اللہ کے ساتھ 5 نمازیں اور روزے اور رمضان کا احترام، اور حج فرض ہے تو وہ کرو، اور عشر واجب ہے تو وہ دو، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ کرو، اور پھر سارے کام کرنے کے بعد یہ فیس اللہ کو دے دو، سارے کام اللہ بنا دے گا تمہارے۔ نعرہ تکبیر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ پیسہ نہیں چاہتا، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی اور جو اعمال کروا رہا ہے ان اعمال کا بھی اللہ کو فائدہ نہیں ہے بلکہ مجھے اور آپ کو فائدہ۔ کیا کمال کی حدیث ہے جو تمام حضرات نے یعنی پوری صحاح ستہ کے اندر موجود ہے، کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے، آپ علیہ السلام نے مدینہ میں ایک جگہ ہے وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا، لمبا کیا، سر اٹھایا سجدے سے، اور اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام نے کیا۔ میں جب مدینہ پاک میں کیا تو وہ ڈرائیور جو تھا نا اس نے کہا میں آپ کو آج وہ میں جو ہے زیارات کرواتا ہوں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں، تو اس جگہ پر لے گیا جہاں نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں موجود تھے، اور یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی تھی عربی میں، ترجمہ میں اس کا آپ کو سنا رہا ہوں۔ اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام نے کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں سجدے میں حضور کی روح پرواز تو نہیں ہو گئی۔ اتنا لمبا سجدہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، فرماتے میں نے دیکھا، غور کر کے دیکھا تو آپ علیہ السلام کی سانس جاری تھی، تو اس سے مجھے اطمینان ہوا، اور پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، اور پھر جو حدیث ارشاد فرمائی کمال کی حدیث ہے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کیا اعمال جو ہم سے کروائے جا رہے ہیں اس کا فائدہ اللہ کو ہے، اس کا فائدہ ہمارے نبی کو ہے، اس کا فائدہ کسی اور کو نہ، جتنے نیک اعمال ہم کریں گے اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ تو حدیث سنیے، فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتانی جبریل، میرے پاس کون آیا تھا؟ جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور آ کر مجھے کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیک واحدتن، جو ایک بار
اے میرے حبیب تیرے اوپر درود پڑھے گا کتنی بار؟ ایک بار. صرف ایک بار جو پڑھے گا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ عشرا میں اس کے اوپر 10 رحمت نازل کروں گا. اب آپ یہ بتائیں کہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ مجھے اور آپ کو ہوا. لیکن آپ کو کمال قصہ سناتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اشیاء یذکر بالشیء، ایک بات کا ذکر کرو تو دوسری بات ذہن میں آ جاتی ہے. ایک رسالے میں نے قصہ پڑھا، ایک آدمی نے کہا کہ میں درود شریف پڑھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ نہیں پڑھتا تھا وآلہ، میں نہیں پڑھتا تھا، میں کیا پڑھتا تھا؟ صلی اللہ. مفتی عتیق صاحب میں نے پہلے کہہ دیا ہے نہ میں سر لگاؤں گا نہ میں جوش سے خطاب کروں گا، جو بات زبان پہ اللہ ڈال دے گا میں وہ بیان کروں گا. ہاں جی مفتی صاحب ماشاءاللہ ان کو پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد ہم سے محبت کرنا یاد آ گیا ہے. مخلص ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرما دے. چلو کوئی بات نہیں، مظفر گڑھ والوں سے موت سے پہلے رابطہ ہو گیا، یہ بھی غنیمت ہے. میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، واقعہ کیا کہ ایک آدمی کیا کہتا تھا، میرا معمول تھا کہ میں کیا پڑھا کرتا تھا صلی اللہ یقین مانے واقعہ تو بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن جب میں اکیلا پڑھ رہا تھا میرے آنسو نکل آئے، مجھے رونا آ گیا. پتہ نہیں آپ کو بھی رونا آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا کتنے اللہ کے مقبول لوگ ہوتے ہیں جن کی ولایت مشہور نہیں ہوتی لیکن اللہ کے ہاں وہ ولی ہوتے ہیں. آپ سنیں گے یہ واقعہ، نیند نہ کریں آپ حضرات توجہ سے ذرا، بڑا عظیم واقعہ ہے. وہ کہنے لگا کہ جناب اپنا واقعہ لکھ کر اس نے ایک رسالے کو دیا کہ یہ چھاپ دو، عظیم واقعہ اور لمبا بھی نہیں ہے. کہنے لگا میری عادت تھی کہ میں درود شریف بالکل مختصر کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں. کیا کہتا تھا؟ صلی اللہ. اس میں کیا نہیں پڑھتا تھا؟ وآلہ. حالانکہ اس میں بھی دیر تو لگتی نہیں ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن عادت بنی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میری عادت بنی ہوئی تھی، لیکن پڑھتا وہ دل سے تھا. تو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آیا کہ بقی قبرستان، جنت البقی قبرستان، میں اس کے آس پاس ہوں اور ایک فون ہے، وہ پرانے جو فون نہیں ہوتے تھے BTCL والے، وہ کہتے اس پر مجھے فون آتا ہے، فون ہے اور گھنٹی بجتی ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. میں نے اٹھایا، اللہ اکبر، میں کس زبان سے میں آپ کو یہ قصہ سناؤں؟ میں مجھے آپ بتائیں نا، دعا کریں اللہ ہمیں قبول فرما لے. میں کیسے سنوں آپ کو؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ فون بجا خواب میں اور فون سامنے ہے، تو میں نے اٹھا لیا اور میں نے کان سے لگایا، تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرف سے سلام کا جواب آیا. تو میں نے کہا آپ کون؟ آئے آپ کون؟ آگے سے جواب آیا میں تمہاری ماں عائشہ بول رہی ہوں. میں تمہاری ماں عائشہ بول رہی ہوں رضی اللہ عنہا. خواب ہے، اللہ جس صورت میں دکھانا چاہے. میں کون بول رہی ہوں جی؟ امی عائشہ کو کون ماں مانتا ہے؟ سب مانتے ہیں نا. یہ محبت مجھے آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. میں نے کہا حکم فرمائیں.
کہا کہ تم درود شریف پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو تمہیں یاد نہیں آتا کہ ہمارا بھی اس میں ذکر کر دو؟ تمہیں اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ تم ہمارا بھی ذکر کر دو؟ آئندہ تم نے ہمیں اب درود میں ذکر کرنا ہے اور تم نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں میرے بھائیوں۔ آل نبی میں جہاں حضور کی اولاد شامل ہے وہاں آل اور اہل میں ہمارے نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کہتے ہیں جب خواب ختم ہوا اس کے بعد میں نے زندگی کا معمول بنا لیا کہ میں ہمیشہ کیا پڑھا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں یوں ترتیب کے ساتھ نہیں تھا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ مجھے اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے، میں بولے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ نسبت اتنی قویہ ہے، اتنی طاقتور نسبت ہے کہ بعض اوقات انسان کے گناہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور روحانی نسبت غالب ہو جاتی ہے۔ کاش میری اس بات کو آپ حضرات سمجھ گئے۔ ہم جیسے کیسے ہیں، مومن جتنا گناہگار ہو جائے، لیکن میرے رب نے ایسے اوقات رکھے ہیں، ایسی نسبتیں رکھی ہیں، ایسے زمانے رکھے ہیں، ایسے بقعے رکھے ہیں، جگہ رکھی ہیں کہ جہاں آؤ تو اللہ کی رحمت چھم چھم کرتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میرے بھائیوں، اب جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان اب میں آپ کو کیا کہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین کا معنی سمجھتے ہیں نا آپ، کہ حضرت کا باپ بھی سید اور ماں بھی سیدہ، شیخ عبد القادر۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ہم 11ویں 12ویں نہیں بانٹتے تو حضرت سے محبت تو کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نظر و نیاز صرف اور صرف، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے۔ یہ سجدہ بزرگوں کے قائل ہیں، بزرگوں کی محبت ہمارے دل میں ہے، لیکن سجدے کے لیے جگہ مسجد ہے، اور سجدہ صرف کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا۔ اگر سیاست میں، سیاسی جلسوں میں پڑھا جا سکتا ہے تو دینی جلسوں میں نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، قطب الاقطاب، حنبلی مذہب کے بہت جید عالم اور بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن کبھی حضرت نے نہیں کہا میرے نام کی 12ویں 11ویں 13ویں 14ویں 15ویں بانٹنا، یہ ساری اپنی طرف سے بعد والوں کی ایجاد ہے، لیکن ان کے ان کاموں کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ہمارے دل سے نکل، کیونکہ یہ کام حضرت شیخ نے نہیں کہے، اور کہہ سکتے بھی کیوں؟ اس لیے کہ خیرات ہوتی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میں نے کہا اس ملنگ کو بھی نہ دینا جو یہ کہے نظر اللہ نیاز حسین، کیونکہ نظر بھی اللہ کے لیے، میں نے اس ملنگ کو بھی نہ دینا، چاہے جتنا بھی وہ ملنگ شلنگ ہو، چاہے وہ جتنا پہنچا ہوا ہو، کیونکہ ان کے پہنچے ہوئے بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، من کے ڈالتے ہیں، اور لباس بھی پورا نہیں ہوتا، پتہ نہیں پہنچے کہاں ہوتے ہیں۔ یہ آج تک سمجھ میں بات نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یاد رکھنا، کبھی صدقہ خیرات کرو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد صاحب بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے جی، بڑا عجیب واقعہ کہ وہ سیب جو آ رہا تھا نا، وہ سیب آ رہا تھا،
جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر سے سیب آ رہا تھا. اب سیب کو پکڑا حضرت نے اور پکڑ کے کھا گئے حضرت کے والد صاحب. بعد میں خیال آیا اوہو یہ میں نے کیا کیا, یعنی یہ تو کسی پتہ نہیں کس کا ہوگا, قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا. چلنا شروع کر دیا. جب پہنچے باغ کے پاس کہا اس کا مالک کون ہے؟ فلانا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کے باغ کا بہتا ہوا سیب پکڑ کے میں نے کھا لیا, تو اس کی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ یہ سید تھے اور جس کے پاس گئے تھے وہ بھی سید تھا. اس نے کہا کہ اچھا سیب پکڑ کے کھا گئے, اس کی معافی کے لیے آئے ہو؟ اندر سے سمجھ گئے کہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. کہا ایک شرط پر معاف کرتا ہوں. کہا کیا شرط ہے؟ میری بیٹی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھ کام نہیں کرتے, پاؤں کام نہیں کرتے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے. اگر میری اس بیٹی سے شادی کر لو تو میں تمہیں معاف کر سکتا, کیونکہ ایسی میری بیٹی سے. حضرت نے دل میں یوں جھانکا اور کہا کوئی بات نہیں ہے, دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, اندھی بہری کے ساتھ میں نکاح کر لیتا ہوں, لیکن آخرت کی سزا سے تو بچ جاؤں گا. کس کی سزا سے؟ آخرت کی سزا سے تو میں بچ جاؤں گا. میرے بھائیو یقین سے بتاؤ, میرے سمیت میں خود شامل کرتا ہوں آپ کے. یوں نہیں ہے کہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو میں کوئی اور ہوں, نہ, میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر خدا کو حاضر ناظر کر کے جواب دینا. کیا ہمیں آخرت کی اتنی فکر ہے؟ مرنا ہے یا نہیں؟ میں نے بھی آپ نے بھی مرنا ہے نا. اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, پتہ نہیں کون کل ہوگا اور نہیں ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال. صرف وہی ذات, اسی کو بقا ہے. اس دنیا میں ایک چیز کو بقا ہے, وہ کیا؟ فنا کو بقا ہے. یہ جملہ میں نے مشکل سے بول دیا. یعنی کیا؟ یہاں فنا ہی فنا, ہر چیز فنا ہے نا. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کو دیکھو, حضرت کے والد کتنے نیک تھے. یا ابھی شادی نہیں ہوئی نا, کنوارے تھے, تو کہنے لگے اچھا چلو کر لیتا ہوں. جب عقد ہو گیا, نکاح ہو گیا, کہا ادھر جاؤ تمہاری دلہن ادھر ہے. اب وہ گواہ بھی, نکاح بھی, سب کچھ, عمل خطبہ بھی, سب کچھ ہو جانے کے بعد اب جب کمرے میں علیحدہ گئے, وہاں دیکھا تو کیا دیکھا, خوبصورت حسین و جمیل لڑکی موجود ہے. پیچھے آنے لگے. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تم میرے خامند ہو؟ کہا نہیں, میں, تم میری دلہن کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہارے ابا نے کہا تھا کہ وہ گنگی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اس نے کہا یہ باتیں تو پھر ابا سے پوچھو, باقی بیٹی تو میں ہی ہوں اس کی, یہ باتیں تو ابا سے پوچھو. تو ابا جی سے پوچھا, اپنے سسر سے پوچھا. آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی گنگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے, لولی اور لنگڑی ہے, تو یہ تو صحیح سلامت ہے. تو آگے سے جواب آیا میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا اندھی ہے, آج تک غیر محرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑی ہے. میں نے کہا تھا یہ کانوں سے بہری ہے, اس نے غیر مرد کی آواز ہی نہیں سنی ہے, گھر سے باہر نکلی نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ کیا لنگڑی ہے, پاؤں ہے نہیں اس کے, تو باہر گئی نہیں ہے. میں نے تو اس لیے کہا تھا. اور کوئی کسی غلط چیز کو آج تک چھوا نہیں ہے, اس نے ہاتھ نہیں لگائے. تو اس کی تربیت میں نے اس طریقے سے کی ہے, تو میں نے اس لیے کہہ دیا. باقی تو صحیح سلامت ہے, یہ تمہاری دلہن ہے. آپ بتائیں کہ جب ہاں جی سیب کو بخشوانے والا اتنا نیک ہو, اور اس کی بننے والی دلہن اتنی نیک ہو, اور وہ بھی سید ہو اور وہ بھی سید ہو, اور باپ حسنی ہو اور لڑکی خامد حسنی ہو, سید حسنی ہو, اور دلہن حسینی ہو. دلہن کیا ہو جی؟ حسینی. تو پھر آگے پیدا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوگا رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اے لوگوں رمضان کی قدر کرو,
اللہ تمہیں 5 انعام عطا فرمائیں گے. قدر کرو کس کی؟ رمضان المبارک کی. اللہ تمہیں 5 انعام اور انوکھا انداز حضرت کا. فرمایا رمضان اس میں حروف 5 ہے. کون کون سے؟ میم، ضاد، الف اور اس کے بعد نون. کون کون سے؟ را، میم، ضاد، الف اور نون. تو حضرت نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تمہیں رمضان اچھے طریقے سے گزار لو، اللہ 5 انعام دے گا. فرمایا کہ راہ سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، رضوان، خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں نصیب ہو جائے گی. اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اگر تم نے رمضان اچھے طریقے سے گزار لیا. رمضان اچھے طریقے سے گزار لیا تو پہلا انعام اللہ راضی ہو جائے گا. رضا کی طرف اشارہ ہے. اور فرمایا اس میں دوسرا حرف میم ہے. رمضان فرمایا میم. فرمایا یاد رکھو کہ جو بندہ رمضان کی قدر کرے گا تو میم اشارہ ہے محبت کی طرف، اللہ اپنی محبت سے نوازے گا. فرمایا رضا بھی مل جائے اللہ کی اور اللہ کی محبت بھی مل جائے. فرمایا تیسرا اس میں حرف ہے ضاد. فرمایا اللہ تعالی ضامن بن جائے گا کہ گھبرا نہیں، میں ضامن ہوں، میں تجھے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کروں گا. اللہ ضمانت سے نوازے گا. کتنے انعام ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. اس کے بعد ہے الف. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الف اشارہ ہے الفت سے. فرمایا اللہ تمہیں اپنی الفت عطا فرمائیں گے. کیا؟ ایک ہے محبت، اللہ تم سے محبت کرے گا. ایک ہے تمہارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے گا، تو اس اپنی محبت کا نام ہے الفت. تو دونوں میں کیا ہو گیا فرق؟ یعنی جانبین سے محبت ہو جائے گی. اور فرمایا اس کا آخری حرف رمضان کا ہے نون. فرمایا اشارہ ہے نجات من النار، اللہ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے. یہ انعامات اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے. سب کا حاصل یہ ہے رمضان اچھے طریقے سے گزار لو، انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں یہ آپ بتائیں ایک بات کہ کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ گندم کا موسم ہے، یہ فصل کاٹنے کا موسم ہے، تو دنیا کی جو فصل ہے اس کی ہم فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آخرت کی جو فصل ہے وہ بونے اور کاٹنے کی بھی ہم فکر کریں؟ جتنی نیکیاں ہم یہاں کریں گے ان کا اجر و ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے. یہ موسم آ رہا ہے. کون سا موسم آ رہا ہے؟ رمضان. ہاں نہیں، رمضان نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان کے فضائل آپ کے خطیب یا آپ کے علماء آپ کو بے شمار سنائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں رمضان کی عبادات ہیں کتنی. رمضان کا روزہ، تراویح کی نماز، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت، رمضان المبارک میں اعتکاف، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی عبادت، رمضان المبارک میں سحر اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کرنا. بہت ساری عبادات ہیں رمضان المبارک میں، بڑی عبادات ہیں. لیکن میرے رب نے جس چیز کو زیادہ پسند کیا ہے ذرا اس کی طرف توجہ کریں. رمضان اصل مہینہ کس کا ہے جس کی وجہ سے رمضان کو تمام مہینوں پر اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے؟ وہ خود قرآن نے ذکر کر دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اس کو اتارا گیا ہے. اس سے اشارہ کر دیا میرے رب نے کہ رمضان اصل میں کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا. ذرا تھوڑی سی ادھر توجہ، میری طرف توجہ. میں پانی نہیں مانگ رہا، تھوڑی سی توجہ بھائی، توجہ. یہ ایک گلاس ہے. گلاس آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ برتن ہے نا. عربی میں برتن کو ظرف کہتے ہیں. عربی میں اس برتن کو کیا کہتے ہیں جی؟ ظرف کہتے ہیں. اور جو اس کے اندر چیز ڈالی جاتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. تو ایک ہے برتن
ایک ہے وہ چیز جو اس کے اندر ڈالی گئی ہے. تو یہ ظرف اور مصروف، اگر آپ کو یہ نام نہیں آتے آپ چھوڑ دیں، پھر بھی میں انشاءاللہ سمجھا لوں گا اللہ کی مہربانی سے. ایک برتن کے اندر والی چیز، ظرف اور مصروف. فرمایا یاد رکھیں کہ ہر برتن کی جو قیمت ہے وہ اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. ہر برتن کی جو قیمت ہے اس چیز کی وجہ سے ہے جو چیز اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر ہے. میرے بھائیو آپ ادھر توجہ کریں. ہے بجلی نہیں ہے آپ ان کو چھوڑیں، انشاءاللہ آپ تک آواز آئے گی. تو ہر برتن کی جو قیمت ہے کس چیز کی وجہ سے ہے؟ اندر جو چیز ہے، جو چیز اندر ہے. مثلا اگر پانی ہے آپ کہیں گے بس گزارا ہے جی پانی دینا ہے جی. اگر اسی میں شہد ڈالا ہوا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ او جڑا گلاس شہد نال بھرا پیا ذرا خیال نال چاہ. حالانکہ ہے تو، میری بات سمجھ آئی ہے جی؟ ہاں جی، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر پانی کا کیا بھجتے گرنا جلتی ہے جلتی، ہاں جی کیوں؟ اگر وہ تھوڑا سا گر بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، ہاں جی پانی ہے نا. ہاں جی لیکن اگر دودھ خالص اس کے اندر موجود ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا خیال سے لے آنا کہیں نیچے گر نہ جائے. تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا کیا کہ ہمیشہ ظرف کی جو قیمت ہے وہ مصروف کی وجہ سے ہے. سمجھ گئے اچھے طریقے سے؟ اب بلا اگلی بات کو منطبق کرنا یہ کوئی مشکل ہے علماء کے لیے. اب آ جائیں، شہر رمضان الذی انزل، رمضان کو اللہ نے ظرف بنایا یعنی برتن بنایا. اور اس برتن میں اے میرے رب تو نے کیا رکھا ہے؟ جو قیمتی چیز ہے وہ بتا. جو قیمتی چیز تو نے اس برتن میں رکھ دی ہے رمضان کے برتن میں. نہیں سمجھ آئی بات؟ رمضان کے برتن میں، رمضان کے برتن میں جو قیمتی چیز ہے اے اللہ وہ بتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے رمضان کے برتن میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں لیکن رمضان کے برتن میں سب سے قیمتی چیز میں نے قرآن رکھا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے معلوم ہوا یہ کس کا مہینہ ہے؟ قرآن کا. میرے بھائیو اتنا ارادہ تو آپ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. زیادہ سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سب سے زیادہ خیر و برکت سے خالی گھر وہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ بیت ہے. فرمایا البیت الذی، البیت الذی، البیت الذی، وہ گھر ہے، وہ گھر ہے خاربہ، خاربہ من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب سے خالی ہے. اللہ کی کتاب اس کے اندر موجود نہیں ہے. آج آپ خود بتائیں اس بڑے بڑے موبائل نے ہمارے گھروں میں سینمانی کھول دیے. ذرا بتائیں اس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھنے والے نہیں بنے بلکہ آج یہ چپ کر کے ہر چیز دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اوپر یہ سوار ہو گیا، ذہنوں پر سوار ہو گیا، دلوں پر سوار ہو گیا. کم از کم میرے بھائیو اتنا تو کر لو یار، کیا روزہ بھی آرام سے رکھو اور قرآن پڑھنے پر وقت لگاؤ. اور زیادہ اس جوال کو، عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں اور اردو میں موبائل ہے، اس موبائل کو اتنا وقت رمضان میں نہ دو. کون سا نوجوان ہے، کون سا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میں صرف اس کو یہ مجبوری کے درجے میں سنوں گا، انشاءاللہ میں اس کا وقت، اس سے وقت نکال کے میں اس کا وقت بھی زیادہ قرآن میں صرف کروں گا. کون ارادہ کرتا ہے؟ اتنا وقت اس نے ضائع کیا میرے بھائیو، اتنا وقت ضائع کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ حضرات میرے ان جذبات سے اندازہ لگا لیں، یہ جو آتا ہے نا کہ 10 پارے ایک ایک رات میں قرآن کریم کے پہلے والے حضرات پڑھ لیتے تھے اور ہر تیسری رات میں قرآن پاک کا کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا. آج آپ بتائیں لوگ کہتے ہیں کیسے ہو جاتا تھا؟ تو عرب کے ایک عالم نے انہوں نے کہا کہ یاد رکھو آج بھی مسلمان ہر تیسری رات میں جا کر
ہر تیسری رات میں جا کر قرآن پاک کا ختم کر سکتا ہے میرے بھائیوں، آج بھی کر سکتا ہے، آج بھی کر سکتا ہے۔ کیا؟ اس نے کہا صرف مسلمان ایک کام کر لے۔ کون سا؟ جتنے 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات کو موبائل کو دیتا ہے اتنے گھنٹے قرآن کو دے دے، پھر دیکھو کہ قرآن پاک تیسری رات میں ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میری ان باتوں کو اچھے طریقے سے۔ اب آپ کو میں ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حفصہ بنت سیرین، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہا۔ یہ کون ہے؟ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، بڑے جید عالم تابعین میں سے گزرے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، محمد ابن سیرین، آپ میرے خیال سست ہو رہے ہیں تو میں محمد ابن سیرین کی ایک ایسی بات سناتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی نیند ختم ہوگی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ارشاد فرمایا، بڑی کام کی بات ہے اور میں جب سناتا ہوں میرا اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، لوگوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ کیا؟ حضرت نے فرمایا حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے ان کی فضیلت، اس سے ہٹ کر تھوڑی سی عقل استعمال کرو تو ابو بکر و عمر کی فضیلت سمجھ آ جائے گی۔ جو قرآن کہتا ہے وہ بھی آمنا وصدقنا، وہ بھی ہم نے مانا، کیونکہ قرآن و حدیث کو نہ مانو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن کو بھی مانا اور حدیث پاک کو بھی مانا، دونوں کو مانا۔ اب تو کوئی پھر رہے ہو منکرین حدیث، ان کی بات نہ ماننا۔ ہم نے تو اللہ کو بھی مانا، اللہ کے رسول کو بھی مانا، ہم نے اللہ کے کلام کو بھی مانا، فرمان رسول کو بھی مانا۔ تو بات میری ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، آؤ میں تمہیں ابو بکر و عمر کی فضیلت بیان کروں اور سناؤں۔ کیا فرمایا کہ یہ دیکھو، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، پھر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اور مشہور بھی ہے کہ ہر بندہ مرنے کے بعد وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا ہوتا ہے۔ تو جہاں سے اس کا خمیر لیا گیا وہیں اس نے دفن ہونا ہے۔ بعض کا خمیر کہیں کا، بعض کا کہیں کا، لیکن آدمی دفن وہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اس اصول سے سمجھ لو نا، سمجھ لو کیا کہ تینوں حضرات ایک ہی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، ہماری ماں کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، صدیقہ کائنات کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، عفیفہ کائنات کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، صدیق کی بیٹی صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں تینوں حضرات، اور قبریں بالکل اندر آرام فرما رہے ہیں، بالکل ایک ہی جگہ پر ہیں اور بالکل متصل اور نزدیک اور جڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا ہمیں اسی سے سمجھنا کہ فضیلت کیا کہ ان تینوں حضرات کا خمیر ایک ہی جگہ سے لیا گیا تھا، جہاں سے محمد مصطفیٰ کا خمیر لیا گیا وہیں سے ابو بکر کا خمیر لیا گیا، اور جہاں سے ابو بکر کا خمیر لیا گیا وہیں سے عمر فاروق کا خمیر لیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے حفصہ بنت سیرین، وہ قرات کی بہت بڑی عالمہ تھی، وہ علم قرات میں بڑی ماہر، قرآن یاد بہت تھا، اور اس کا خامد فوت ہو گیا، لڑکا ایک تھا حفصہ بنت سیرین کا۔ اور آپ کو پتہ ہے اتنی ماہرہ کہ بھائی کے پاس لوگ آتے، تعبیر پوچھنی ہے، کیا خواب ہے بتاؤ، تعبیر دے دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے، وہ حضرت بتا دیتے۔ لیکن جب قرآن کے بارے میں کوئی پوچھتا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس کو نرم کر کے پڑھنا ہے یا سخت کر کے پڑھنا ہے، را کو کیسے پڑھنا ہے، غوت کو کیسے پڑھنا ہے، صاد کو کیسے پڑھنا ہے، سین کیسے نکالنی ہے، تو اگر کسی کو کوئی قراءات اور تجوید کا مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت فرماتے یہ مسئلہ
مجھ سے زیادہ بہتر میری بہن جانتی ہے۔ پیغام بھیجو، پیغام بھیجا جاتا۔ ایک سائل ہے، وہ قرات کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، تجوید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ اچھا، پردہ لٹکا لیا جاتا، سائل کو کہا جاتا دوسری طرف آ جاؤ، وہ کہتا السلام علیکم، آگے سے جواب آتا وعلیکم السلام۔ یہ آیت کیسے پڑھنی ہے یہ تو آپ سکھا دیں ہمیں۔ وہ پھر پڑھ کے سنا دیتی کہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، وہ پھر مطمئن ہو کر چلا جاتا۔ اور اتنی نیک خاتون اور قرآن کی عاشقہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا عشق نصیب فرمائے قرآن کا۔ ذرا سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا فرمایا کہ جب خامد فوت ہو گیا، وہ فرما بردار بیٹا سردیوں کی راتوں میں اپنی والدہ کے لیے انگیٹھی تیار کر کے کمرے میں رکھتا تھا کہ میری ماں اب نوافل پڑھے گی۔ عشاء تو میں نے بھی پڑھ لی اور میری ماں نے بھی پڑھ لی، لیکن میری ماں تو کافی دیر تک نفل پڑھے گی، سردی نہ لگے۔ انگیٹھی تیار کر کے کمرے میں رکھ دیتا۔ ماں کہتی بیٹا اب تو دن کو کام تو نے کرنا ہے، تو بستر پہ سو جا، نماز تو نے پڑھ لی۔ خود کھڑی ہو جاتی نوافل میں۔ یہ عورت ہو کر اتنی عبادت گزار، زاہدہ، عابدہ، مجودہ، مقرئہ، قاریہ، یہ اتنی پاکیزہ عورت، اللہ اکبر، یہ نوافل میں پڑھتی رہتی۔ 15 پارے ہر رات پڑھ کے پھر بستر پہ سویا کرتی تھی۔ ہر دوسری رات اس کے کمرے میں قرآن پاک کا ختم ہوتا تھا، قرآن کریم کا ختم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے یہ واقعہ جب پڑھا میرے دل میں کھٹکا آیا۔ میں نے کہا اس نے جس نے اس استفادہ کیا ہے، کس نے؟ یہ حفصہ بنت سیرین نے۔ آخر کسی استانی سے جو پڑھا ہوگا وہ استانی بڑی قابل ہوگی نا، جس نے اس کو نیکی سکھائی، جس نے اس کو تجوید سکھائی، جس نے اس کو قرات سکھائی۔ آخر استانی کا پتہ چلنا چاہیے کہ کس استانی کے اس کو ہاتھ لگے ہیں اور اتنی عبادت گزار ہے کہ امت پوری آج بھی اس کی عبادت کے قصے سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر رہی ہے۔ اس کی استانی بھی تو بہت کامل ہوگی نا۔ تو میں نے کہا اللہ کرے مجھے پتہ چل جائے اس نے تجوید کہاں سے سیکھی، اس نے قرات کہاں سے سیکھی، اس نے تقوی کہاں سے حاصل کیا، اس نے فیض کہاں سے حاصل کیا۔ الحمدللہ پھر تفصیل مل گئی، اور ایسا نام ملا کہ آپ انشاءاللہ سبحان اللہ کہے بغیر آپ رکیں گے نہیں۔ تو ذکر آیا کہ اس نے جو قرآن پڑھا، اس نے جو تقوی سیکھا، اس نے جو تربیت حاصل کی ہے، اس کی استانی کا نام ہے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس کی استانی عائشہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھلا کوئی کمی ہوگی میرے بھائیو؟ اس میں کوئی کمی ہوگی؟ نہ استانی میں کمی، نہ آگے شاگرد میں کمی، کسی میں کوئی کمی نہیں۔ اما عائشہ تو وہ ہے، بڑے بڑے صحابہ جہاں مسئلے میں پھنس جاتے تو کہتے اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہوگا؟ اما عائشہ کے پاس ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ قصہ سنانے کا میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ امام زہری کو دیکھیں رحمہ اللہ۔ ہائے ہائے، امام زہری تابعین کا شاگرد ہے، تابعین میں سے ہے، اور صحابہ سے علم سیکھا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت لی، ان کے شاگردوں سے بھی لی، حضرت نافع سے بھی لی ہے۔ بڑے جید امام زہری جی، ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، حدیث کی کوئی کتاب ان کے تذکرے سے خالی نہیں۔ محمد ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سارا سال 11 مہینے آپ حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ کتنا نور ہوگا جو حدیث پڑھانے والوں کے دل میں، کتنا نور ہوگا۔ امام مالک بھی ان کا شاگرد ہے، امام مالک جیسا آدمی، امام زہری کا شاگرد، امام زہری کے شاگرد امام مالک جیسے آدمی۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ امام المدینہ، امام دار الہجرہ۔ پتہ نہیں ہمیں کب اللہ ہجرت کی توفیق دے گا کہ ہم مدینے کے ہو کے رہ جائیں گے۔ پتہ نہیں کب اللہ ہماری دعائیں قبول۔ میں کر رہا ہوں، اللہ مجھے ہجرت کی سعادت نصیب فرما، ہجرت الال مدینہ۔ آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جس کی چاہت ہو اللہ سب کو لے جائے۔ میں یہ اپنے لیے یہ دعا میں کنجوسی نہیں کرتا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک صحابی نے یہ دعا کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرنے لگے. دیہات کے صحابی تھے, ابھی ان کو زیادہ علم نہیں تھا, تو دعا میں کیا کہتے ہیں, ابو داود میں روایت موجود ہے, وہ دعا کرنے لگے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ میرے اوپر رحم کر اور میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ پہ رحم کر. اپنی رحمت میرے اوپر بھی نازل فرما, اور کن پر نازل فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. اور ولا ترحم معنا احدا, لیکن اللہ سیاں سارے نال پہ کہیں کو شامل نہ فرما نہ, ولا ترحم معنا احدا. کیوں صاحب اپنے ہاتھ سے دعا کرے تھے, پر تمہارے ہاتھ سے تھوڑی کرے تھے, بیٹھے اپنے ہاتھ سے کرے تھے, وہ کرو جی. ہائے ہائے کیا صحابہ کی جماعت تھی. حضور سن رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابی کو لقد حجرت واسعا, لقد حجرت واسعا. اے میرے صحابی تو نے ایک وسیع چیز کو کیوں تنگ کر دیا. وسیع چیز کیا ہے جی؟ اللہ کی رحمت. بولے نا جی, اللہ کی رحمت وسیع ہے نا, تو نے اس کو تنگ کیوں کر دیا. تو یہ ٹھیک ہے, تو نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا, لیکن اگلا جملہ کیوں بولا تو نے, ولا ترحم معنا احدا, یہ کیوں تو نے بولا؟ نہ آئندہ نہ کرنا, اللہ کی رحمت بڑی وسیع, اللہ کی رحمت بڑی وسیع. اب آپ حضرات تھک گئے ہوں گے, مجھے حدیث یاد آ گئی, عرض کر دوں جی. فرمایا اللہ کی رحمت کے کل اجزاء, کل حصے 100 ہیں. اللہ کی رحمت کے کل حدیث صحیح لا کلام فی, لا فی سندہ ولا فی متنہ, بالکل صحیح حدیث, مضبوط حدیث ہے. اللہ کی رحمت کے کل بولے 100 اجزاء, 100 حصے ہیں, 100 حصے اللہ کی رحمت. اور آگے فرمایا 100 حصوں میں سے اس پوری دنیا میں اللہ نے رحمت کا صرف ایک حصہ نازل فرمایا. صرف بولیں جی, صرف اور صرف. اب بھی رب سے محبت نہیں کرو گے, ابھی بھی کوئی کمی ہے. حدیث تو پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی میرے بھائیوں, اب بھی آپ اللہ کی محبت دل میں نہیں لائیں گے کہ اللہ کتنا رحیم ہے, رحمان اور رحیم ہے جی. تو کیا فرمایا, کل اجزاء 100. اس پوری دنیا میں باپ بیٹے سے, ماں اولاد سے, جانور اپنے اولاد سے, یہ جو پرندہ چوغا دے رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو, شفقت رحمت ہے نا جی. اور اسی طرح جانور اپنے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں اور جانور کو حملہ نہیں کرنے دیتے نا, یہ شفقت ہے یا نہیں ہے. اونٹ آپس میں, جانور آپس میں محبت, انسان, باقی ساری مخلوق آپس میں محبت کر رہی ہے. یہ صرف اور صرف اس ایک رحمت کا اثر ہے. کل حصے کتنے ہیں؟ 100 ہیں, اور اس ایک رحمت کا اثر ہے, ایک رحمت کا اثر, صرف ایک رحمت کا. اب ذرا سنیں, ایک رحمت کا اثر, باقی بچ کے کتنے؟ 99 رحمہ جزء. فرمایا کہ 99 حصے, ایک کم 100 حصے, 99 پورے حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی رحمت کے اللہ 99 حصے ظاہر فرمائے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. کس دن ظاہر فرمائے گا جی؟ حدیث آپ نے, مجھے امید ہے سنی ہوئی ہے آپ نے پہلے بھی, لیکن میں پرواہ نہیں کرتا آپ نے پہلے کب سنی نہیں سنی, آپ کو علم ہے نہیں ہے, بس میں تو مزے لے کے یہ بیان کر رہا ہوں. 99 حصے قیامت کے دن, بولے قیامت کے دن. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک رحمت کا یہ اثر ہے, تو جب 99 حصے
اللہ کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا. تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت کا ظہور ہوگا. حضرت فرماتے مزے لے کر فرمایا کرتے تھے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم پکڑے جائیں گے, ہم تو بخشے جائیں گے. اللہ سبحان اللہ. ضروری ہے کہ آپ کو ڈرایا بھی جائے نہ, اللہ سے تعلق ہمارا قائم ہو جائے. انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا میرے بھائیوں. ضرور ہے کہ آپ کو ڈرا کے دین پر لگایا جائے, نہیں شوق بھی تو دلایا جائے. کتنے حصے جی؟ 99 سے کم نہیں ہے. فرمایا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم پکڑے جائیں گے, لگتا ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے, جنت نصیب فرمائیں گے. تو بات میں کیا عرض کر رہا تھا اس سے پہلے, امام زہری رحمہ اللہ کا عمل میں ذکر کر وہ رہ گیا تھا. حضرت امام زہری رحمہ اللہ میرے بھائیوں سارا سال کیا پڑھایا کرتے تھے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا نور بہت زیادہ ہے جی. حدیث چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. اللہ کے نبی کی حدیث جتنی بیان کرو دل کرتا اور بیان کی جائے, ایسا ہے نا جی. حضور نے دعا دی ہے نصر اللہ عمران سمع مقالتی, میں محمد دعا دیتا ہوں جو میری حدیث کو سنے پھر یاد کرے پھر آگے پہنچائے, جیسے سنے آگے پہنچائے. میں محمد دعا دیتا ہوں اس کو کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث پاک میں اشتغال کی فضیلت ہے. حدیث پاک سارا سال 11 مہینے امام زہری حدیث پڑھاتے ہیں, اور یہی وجہ تھی. اب وہ بات مجھے یاد آ گئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر کیا کرتے رہے؟ بولیں. یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا. شوال کا چاند نظر آیا, رمضان گزارا. امام بخاری ہر رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ پڑھ کر بیٹھے ہو سارے حضرات, میں انگلیوں پر امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, امام بخاری, امام شافعی, یہ 3 امام ازبر کر لو میرے بھائیوں. ان کو قرآن سے کتنا عشق تھا. فرمایا ایک ختم دن کو, ایک ختم رات کو, ایک ختم تراویح میں اگر مہینہ 30 کا ہوتا 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. 61 ختم کرتے تھے. یہ 3 اماموں کا نام سینے پہ لکھ لو. کون کون سے میں نے ذکر کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, حضرت امام شافعی. بڑی خوبصورت آواز تھی حضرت امام شافعی کی. لوگ آ جاتے تھے اکٹھے بیٹھ کر, یہ حضرت یہ کیسے آنا ہوا ہے جی, دل کرتا تھوڑا سا قرآن سنا دیں. بڑی خوبصورت آواز تھی. کس کی؟ حضرت امام شافعی رحمہ. اور امام صاحب اللہ اکبر امام حفص کے شاگرد ہیں. امام حفص امام عاصم کے شاگرد ہیں, اور امام عاصم کو دنیا میں کون نہیں جانتا رحمہ اللہ. امام نافع کے مد مقابل کے آدمی ہیں یہ. فرمایا امام نافع مدینہ کے بڑے قاری, پڑھ کر دیکھیں ان حضرات کے حالات. قرآن کریم جو عزت دیتا ہے, مسجد نبوی میں امام نافع رحمہ اللہ 70 سال بیٹھ کر مسجد نبوی میں قرآن پاک پڑھایا. قاری طاہر صاحب نے لکھا کتنے سال جی؟ 70 سال. کہاں پہ؟ مسجد نبوی. سب کہہ دو سبحان اللہ بھائی. ہو مدینہ مسجد نبوی ہو, اور پڑھائے امام نافع, قاری نافع پڑھائیں. وہ جب بات بھی کرتے تھے نا, قرآن پڑھتے تو تب بھی بات بھی کرتے تھے نا, تو تب بھی ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. امام نافع کے یہ قاری بیٹھے ہو نا یہاں, انہوں نے پڑھے ہوں گے حالات. میں سچ کہہ رہا ہوں قاریوں, یہ لکھے ہوئے واضح طور پر کہ امام نافع بولتے بھی تھے تو خوشبو آتی تھی. تو لوگوں نے ایک مرتبہ ایک نے جرت کر کے, حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں, ہمیں بھی بتائیں, ہم وہ خرید کر لگایا کریں. حضرت نے فرمایا ارے بھائی میں نے تو کبھی خوشبو خریدی نہیں, لگائی بھی نہیں. فرمایا آ تو رہی ہے. فرمایا اس کا راز پوچھتے ہو تو پھر بتا دیتا ہوں. قرآن بہت پڑھتے تھے نا, تو اللہ نے پھر قرآن کا انعام دیا. فرمایا ایک مرتبہ سویا ہوا تھا,
خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا اے نافع اپنا منہ کھولو, اپنا منہ کھولو, اے نافع اپنا منہ کھولو. دعا کرو یار سارے بھائی جو بیٹھے ہو, کبھی تو وہ محبوب ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جھلک بار بار ہو. قیامت کا جو حشر دن ہوگا وہ تو رج رج کے دیکھیں گے نا. ہاں جی, وہ تو ایسے جس طرح کے بچے اپنے باپ کو چمٹ جاتے ہیں نا جی. حضور پہچان لیں گے. صحابہ نے پوچھا یہ تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی امت تو قیامت تک آئے گی, آپ پہچانیں گے کیسے؟ مولوی حضرات بیٹھے ہیں, پتہ ہے ان کو, ایسا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے نا. ہاں جی, آپ نے فرمایا میں پہچان لوں گا. یہ بتاؤ کہ 5 کلیان گھوڑا باقی کالے گھوڑوں میں کھڑا ہو تو پہچان مالک اس کا پہچان لے گا یا نہیں؟ 5 کلیان, ماتھا بھی سفید, دونوں کون سفید, اس کو کہتے ہیں 5 کلیان گھوڑا. تو اس کو مالک آ کے پہچان لے گا یا نہیں؟ حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو ایسے پہچانوں صلی اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو اعضاء ہیں, یہ پیشانی, یہ دونوں ہاتھ, یہ دونوں پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. یہ میں اپنی امت کو کیا کر لوں گا؟ پہچان لوں گا. امام نافع نے کہا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا نافع منہ کھولو. جب میں نے منہ کھولا آپ نے اپنے ہونٹ مبارک میرے ہونٹوں پہ رکھ دی. حضور نے اپنے ہونٹ کس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے؟ کیا ہم بھی مقبول ہو سکتے ہیں؟ اللہ انشاءاللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا. لیکن ان ہستیوں کا کوئی جواب نہیں. ایک تو مدینے کی فضا عجیب ہے, کیونکہ مدینہ کس کا شہر ہے؟ ہمارے پاک نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم آپ اکیلے چل رہے ہو نا, آپ کے پاؤں پر اگر مٹی پڑے نا تو اس مٹی سے بھی وفا کی خوشبو آتی ہے. مدینہ میں وفا ہے میرے بھائیوں, مدینہ میں جلال نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار حاجی طالب حسین فوت ہو گئے. ایک ہی مرتبہ گئے تھے حج کرنے کے لیے, فرض حج تھا ان پر, حج کرنے گئے, واپس آئے تو میں نے سلام کیا. میں نے کہا حاجی صاحب آپ ہمارے بڑے ہیں, رشتہ دار ہیں, یہ بتائیں کہ کیسے پایا آپ نے؟ مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مکۃ المکرمہ میں جلال ہی جلال تھا, روب ہی روب تھا. ایسے لگتا تھا کہ کوئی کام اگر ہم نے کوئی ایسا ویسا کیا تو پٹائی ہوگی ہماری, اتنا روب تھا مکے میں. لیکن جب مدینے میں گئے تو ایسے لگتا تھا محبت ہی محبت ہے, رحمت ہی رحمت. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ اس بندے کے ہیں, بوڑھا تھا, وہ حج فرض تھا, انہوں نے پہلے عمرہ بھی نہیں, نہ اس کا کوئی زیادہ لگاؤ. البتہ نماز پڑھتا تھا, وہ نیک آدمی تھا نماز, لیکن ایک ہوتا ہے نا زیادہ لگاؤ, ایک کاروبار تھا اس کا, وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, بات کہاں, اے نافع منہ کھول, اے نافع منہ کھول. تو نافع کہتے ہیں کہ میں نے منہ کھولا, آپ علیہ السلام نے اپنا دہن میرے دہن پہ رکھ دیا, اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پہ رکھ دیے خواب میں. اب آگے کچھ رہ جاتا ہے. پھر لکھا ہے آگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے منہ لگا کر نہ قرآن پاک کی تلاوت کی, اور جب آپ کی تلاوت میرے اندر سرایت کر گئی, اس خواب کے بعد میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے حضرت امام نافع. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ شوال المکرم کا چاند نظر آئے. بات کو سمیٹ رہا ہوں, ادھر امام بخاری کی وفات ہو گئی. یکم شوال کو امام بخاری کی وفات, ادھر عید کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں, ادھر صدمہ یہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث دنیا سے جا رہے ہیں. یہ تھا وہ حال.
کیونکہ امام بخاری کی جلالت قدر سے کون واقف نہیں ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، قبر میں حضرت کو رکھا گیا، جنازے کے بعد خلقت کثیرہ نے جنازہ پڑھا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کئی دن تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیوں آتی رہی؟ لوگوں نے کہا سبب کیا ہے، یہ کیا سبب ہے، کیوں خوشبو آئی؟ فرمایا ایک ہی سبب ہے، ساری عمر حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری، لکھتے گزری، تو حدیث کی خوشبو اللہ نے قبر سے باہر تک پہنچا۔ یہ حدیث پاک کی خوشبو تھی۔ امام زہری کی بات ختم کروں میں، اور دعا کریں، تھک گئے ہوں گے آپ حضرات۔ دل چاہتا تھا میں کہ امام احمد کا وہ قصہ بھی سناؤں جو پہلے میں نے مظفر گڑھ میں شہر میں سنایا، پھر انشاءاللہ سنا دیں آپ حضرات کو۔ امام زہری رحمہ اللہ سارا سال 11 مہینے پورے حدیث پاک پڑھتے اور پڑھاتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تھا اب حدیث پاک کو موقوف کرتے۔ لوگ کہتے جی اب حدیث، فرمایا اس مہینے میں نا شوال میں آنا، پھر شوال میں آپ کو سبق پڑھائیں گے، حدیثیں لکھوائیں گے، شوال میں آنا۔ فرمایا کہ اب فرمایا ملاقاتیں بھی بند، اب سبق بھی بند، اب تعلقات بھی ختم، اب میرے ساتھ زیادہ ملاقاتیں نہ کرنا، زیادہ ملاقاتی لوگ ملنے کے لیے نہ آئیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب میں نے پورا مہینہ قرآن پاک پڑھنا ہے میں۔ یہ کون فرماتے تھے؟ امام زہری۔ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو آنے والے رمضان کی پوری قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ مجھے اور آپ کو قرآن کا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔